اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، میں نے کوئی ارادہ کیا لیکن ٹوٹ گیا، میں نے کوئی تمنا کی لیکن پوری نہ ہوئی، میں نے آگے بڑھنے کی خوب کوشش کی لیکن ناکام ہوئی، میں تھک سا گیا، میری ہمت ٹوٹنے لگی، نہ چاہتے ہوئے میری آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ ایسا کوئی ہوتا ہے؟ دل نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کشمکش سے نکلنے کا کوئی ذریعہ یا کوئی خاص اشارہ مل جائے تو سنو، میں نے اپنے مہربان رب کو جانا اپنے کیے ہوئے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، اپنی نیتوں کے بدل جانے سے اور اپنی ہمت کے پست ہو جانے سے۔ اس حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیزوں کی پہچان اور ان کی جد سے ہوتی ہے۔ جان رکھو، ہماری کوششیں، ہمارا ارادہ، ہماری ہمت ہمارے بھرم ہوتے ہیں، لیکن اس بھرم کا ٹوٹنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو ہم پر حکومت رکھتا ہے، ہمارے ارادے اور نیت کو بدل سکتا ہے، ہماری ہمت کو پست کر سکتا ہے۔ کوئی تو ہے جو ہم سے بھی زیادہ چاہتا ہے، جو ہماری زندگی میں آنے والے کل کو بھی نظر میں رکھتا ہے اور اس میں بھلائی پیدا کرنے کی تدبیریں کرتا ہے، اور وہ یقیناً میرا رب اللہ ہی ہے۔ جان لو، ہم انسان اپنی سوچ، اپنے مطلب اور اپنی خواہشوں کے مطابق حالات کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں، مگر اللہ کی طرف سے اس میں ہر انسان کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ جب انسان کا کوئی ارادہ ٹوٹ جاتا ہے نا، تو اکثر آنے والا وقت اسے بتاتا ہے کہ اس ارادے کا ٹوٹ جانا ہی تمہارے لیے بہتر تھا۔ تمہاری نیت کا بدل جانا یا کسی کام سے روک دیا جانا انسان کو یہ احساس دلا دیتا ہے کہ کوئی سپر پاور طاقت ہے جو تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تمہیں ہر موڑ میں ناکام کر رہی ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، مگر اس کا صحیح مطلب وہی سمجھتے ہیں جو اللہ کی پہچان کی جستجو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ خاص نشانی اور اشاروں کو جن کے وجود میں آتے ہی تمہارے روکے ہوئے کام غیر محسوس طریقے سے اپنے انجام خیر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، جو لوگ اپنی خطاؤں پر سچے دل سے نادم ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکی کی روشن راہ پر چل پڑتے ہیں، ان کے لیے شہنشاہ کائنات نے مدد کے وعدے کیے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ نیکوکار کا مددگار ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہ ہر شے کو تمہاری طرف لوٹا دے گا۔ یقین کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جان رکھو، جتنا آپ اللہ کی مانتے جاتے ہیں نا، آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آ جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی یا مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں اور پریشانیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں ہونے کا احساس ہی آپ کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ جب دل روشن ہو جاتا ہے نا، تو باہر کے حالات اور مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو چھین نہیں سکتی، اور یہ دولت نصیب ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، اور وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت۔ میرا رب ہے نا، وہ تو بے جان چیزوں سے زندہ کو نکال دیتا ہے، وہ پتھر سے پانی کو نکال دیتا ہے، تو کیا وہ رحیم رب ان مشکل حالات سے خیر نہیں نکال دے گا؟ یقیناً نکال دے گا۔ اگر جاننا چاہتے ہیں آپ وہ دوسری نشانی اور خاص اشارے کو، تو سنو، جب تمہارے دل میں اپنے رب کی محبت بڑھ جاتی ہے نا، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد کرنے لگتے ہو نا، اور آپ کے رب کی یاد سے آپ کا دل محبت سے بھر جاتا ہو نا، کیسے مشکل حالات سہی، لیکن تمہارے رب کی محبت میں دل کہتا ہے کہ وہی تو ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، دل کا حال سننے والا، اور اپنے غیبی نظام سے ہر بگڑے حالات کو سنوارنے والا، ان قریب میری مدد بھی کر ہی دے گا۔ تو یقین جانے، تمہارا مہربان رب
تمہارے لیے بھی ایسا کوئی نظام چلا دے گا جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے لیے چلایا تھا۔ جان رکھو، سچا سکون اور محبت وہی ہے جس کے بعد انسان بے فکری کی نیند سو سکے، اور ایسی بے فکری اور آرام دہ نیند صرف اللہ کی محبت کے بعد ہی آتی ہے۔ تب کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، نہ خوابوں کے پورا ہونے کی، نہ ضرورتوں کے مکمل ہونے کی۔ پھر نہ دنیا سے ڈر لگتا ہے، نہ رات کے اندھیرے اور ان کی خاموشیاں تنگ کرتی ہے، اور درد میں بھی آرام ملنے لگتا ہے۔ اللہ سے بے انتہا محبت ہو جاتی ہے، تب اس کے پاس جو ہوتا ہے ان پر شکر آ جاتا ہے، جو پاس نہیں ہوتا ان پر صبر آ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا میں صرف اپنی خواہشی نہیں بلکہ اللہ کی محبت بھی مانگو۔ اس کو صرف کسی وجہ کے تحت نہیں بلکہ اسے ہر وقت ان کی محبت میں یاد کرو۔ ان سے راضی کرنے کے بہانے ڈھونڈو بلکہ خدا کی دوستی مانگو، کیونکہ جب تمہاری پہنچ خدا کی دوستی تک ہو جائے گی نا تو پھر پریشانیاں اور دکھوں کی کیا فکر ہے۔ جو رب کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا، پھر تمہارا رب خود کہے گا میں نے چاہا تو نے کر دیا، اب وہ ہوگا جو تو چاہے گا۔ بس آن کی آن ساری تکالیفیں دور ہو جائے گی اور ہر درد کا مرہم بھیجا جائے گا، اور ان قریب زندگی کا ایک نیا پہلو وجود میں آ جائے گا جو تمہاری سوچ اور تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ سب بند راہیں کھل جائے گی، تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دی جائے گی، دنیا میں حیاتاً طیبہ والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ بس تھوڑا سا صبر سے انتظار کرو، کیونکہ تمہارے رب کا ہر کام ان کے وقت مقررہ پر وجود میں آتا ہے جنہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ دوستو، ہم آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ سے خوش ہو کر آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرما کر سب کی پریشانیاں اور رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی ان کے بارے میں اپنے خیالات ضرور لکھ دیا کریں۔ ہم اور محنت اور کوشش اور رحمان رب سے مدد مانگ کر پوسٹ کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سبھی مل کر 7000 سے زیادہ ساتھی ہیں، لیکن کسی بھی ویڈیو میں 1500 سے زیادہ لائک بھی ساتھی کی طرف سے نہیں ملے ہیں۔ کوشش کریں کہ سب ایک ہی لائک کر دے تو یہ ایک ذریعہ اور سبب بن جائے گا ہمارے لیے، جسے نہ جانے کتنے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا تو اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رکھ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔